یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا اور یہ خواب کب دیکھا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی؟ اس میں انسپائریشن مجھے ملی تھی میرے والدین سے. انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کا بچہ کوئی پی ایچ ڈی مکمل کرے. تو بس اسی سوچ کے ساتھ میں نے بھی اپنا سفر شروع کیا اور میں نے پہلے ایم اے کیا اور پھر ایم فل مکمل کیا. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی مکمل کی لاہور گیریزن یونیورسٹی لاہور سے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نے علم مکمل کر لیا ہے تو یہ غلط ہے. ہیلو پاکستان, آزاد ڈیجیٹل قصور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب ہائی وے پیٹرل سے تعلق رکھنے والے رضوان مسعود صاحب, جو اب ڈاکٹر رضوان مسعود صاحب ہو گئے. انہوں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے, اور یہ پنجاب ہائی وے پیٹرل کے تیسرے فرد ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, اور یہ اس وقت جی پی او کی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں, قصور میں یہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی کی داستان کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا اور پی ایچ ڈی پوری کرنے کا جو خواب انہوں نے سجایا تھا بچپن میں اسے پورا کیا ہے. تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. رضوان صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب ہائی وے پیٹرل ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ پنجاب ہائی وے پیٹرول پنجاب بھر میں جو شاہراہات ہیں ان پہ عوام الناس کی مدد کرتی ہے. 24 گھنٹے یہ شاہراہات پہ موجود ہوتی ہے. اس میں کسی کو کوئی بھی ہرڈل آتی ہے, دوران سفر کوئی بھی پریشانی آتی ہے, اس میں ہم مدد فراہم کرتے ہیں. اس مدد میں ان کی فرسٹ ایڈ بھی آ جاتی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم فوری طور پہ پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی کا کوئی میکینیکل فالٹ آ جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کی مدد فوری کرتے ہیں. رضوان صاحب, آپ نے پنجاب ہائی وے پیٹرل کو جوائن کیا بینگ جونیئر پیٹرول آفیسر کے طور پہ یا جس بھی پوسٹ پہ آپ آئے, تب تو آپ سمپل گریجویٹ ہوئیں گے, مگر اب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر رضوان مسعود ہو گئے ہیں, پی ایچ ڈی کر لی ہے. یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا اور یہ خواب کب دیکھا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی؟ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بہترین والدین اور اساتذہ سے نوازا جنہوں نے میرے اندر علم کی جستجو پیدا کی. انہوں نے مجھے علم دوست ماحول فراہم کیا. میرے والدین علمی مزاج رکھنے والے والدین ہیں. انہوں نے گھر میں بہت سی کتابوں کا ذخیرہ رکھا اور اس میں مجھے ان کتابوں سے لگاؤ پیدا ہوا, ان سے دوستی ہوئی, ان سے محبت ہوئی. اسی طرح میرے اندر جو علم کی لگن تھی وہ پروان چڑھی اور میرے اندر جو تحقیق اور جو تحقیقی میلان ہوتا ہے وہ پیدا ہوا. اچھا, یہ اس جاب کے اندر رہتے ہوئے جب آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو جاب میں اس کے کیا پرکس آپ کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس بارے میں ہماری افسران بالا کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہمارے کولیگز ہیں ان کو انہوں نے آفسز میں تعینات کر رکھا ہے اور وہ عوام الناس کے ساتھ بہتر برتاؤ کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کی نسبت. تو ویسے تو ہمارے سارے کولیگز ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں عوام کے ساتھ, لیکن جو تعلیم یافتہ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ اتنا اچھا برتاؤ کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی قائم کی ہے جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تمام ڈاکٹر صاحبان شامل ہیں اور اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایم فل کوالیفائڈ بھی شامل ہیں جو کلچرل اینڈ لٹریری سوسائٹی کے متعلقہ جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اچھا, یہ جو پی ایچ ڈی کا سفر ہے یہ کب آپ نے شروع کیا, کب مکمل کیا, کیا انسپریشن تھی اس کے لیے؟ جی یہ میرا سفر شروع ہوا تھا 2020 میں لاہور گیریزن یونیورسٹی لاہور سے. اس میں انسپائریشن مجھے ملی تھی میرے والدین سے. انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کا بچہ کوئی پی ایچ ڈی مکمل کرے. تو علم دوست ماحول ملا مجھے جس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہ ڈگری مجھے حاصل کرنی چاہیے, اور یہ میں نے بڑی محنت اور جستجو تھی میری اپنی بھی جس میں مجھے لگا کہ مجھے یہ ڈگری مکمل کرنی چاہیے. یہ آپ نے کس سبجیکٹ میں کی ہے, کیا ریسرچ کی ہے, مقالہ کس پہ لکھا ہے آپ نے؟ میرا اردو لٹریچر تھا. اس میں جو ریسرچ ورک تھا وہ ترقی پسند تحریک کا ترجمان رسالہ ہے سویرا. یہ 1946 سے اب تک مسلسل شائع ہو رہا ہے. اس پہ میرا ریسرچ ورک تھا اور اس کو میں نے 3 سال میں مکمل کیا پی ایچ ڈی کو, اور چوتھے سال مجھے الحمدللہ ڈگری عنایت ہو گئی. آپ ماشاءاللہ خود بھی لکھتے ہیں؟ جی بالکل, مختلف رسائل و جرائد کو پڑھتا بھی ہوں اور ان میں اپنے آرٹیکلز شائع بھی کرواتا ہوں. میرے بہت سے رسائل و جرائد میں ایچ ای سی کے وائی کیٹیگری کے منظور شدہ رسائل میں بھی میرے آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں. تو اب کہیں آپ کا یہ ارادہ تو نہیں کہ آپ ریسرچ والی فیلڈ میں سوئچ کر جائیں گے یا یہ آپ چھوڑ دیں گے؟ جی دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انسان تو بہتر سے بہتر کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے, لیکن میں اس ڈپارٹمنٹ میں خوش ہوں الحمدللہ. مجھے اپنے افسران سے بہت پیار ملا ہے
تو ابھی تو اسی میں ہی سروائیو کروں گا۔ پی ایچ ڈی کرنا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، اس میں آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو اتنی ہیکٹک جاب 8 گھنٹے کی، تو آپ نے میٹیریل کلیکٹ کرنا تھا تھیسس کے لیے، کلاسز لینی تھی، یہ سب کچھ کیسے مینیج کیا؟ جی دیکھیں، جب کوئی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے، وہ خواب پورا کرنے کے لیے جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں وہ انسان بخوشی اور بڑی محنت اور عزم و ہمت سے وہ عبور کر لیتا ہے۔ یہ تحقیقی سفر کوئی آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس میدان میں اترے، تحقیقی میدان میں جب ہم اترے تو کہیں پہ ابھرے، کہیں پہ ہم ڈوبے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جس وجہ سے یہ ہمارا سفر مسلسل جاری رہا۔ اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اس سفر کو شروع کرے، وہ اگر ہمت رکھے تو وہ ضرور اس سفر کو پورا کر سکتا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا یہ جاب کرتے ہوئے، اور جب آپ جاب میں آئے تھے تب آپ کی ایجوکیشن کیا تھی اور اب کیا ہے؟ جی میں نے جب 2005 میں پنجاب ہائی وے پیٹرول کو جوائن کیا، اس وقت میری تعلیم سمپل گریجویشن تھی، لیکن بعد ازاں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں اور ایم فل بھی کوالیفائڈ ہیں، تو مجھے لگا کہ مجھے بھی ان کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ تعلیم جو ہے وہ انسان کی پہچان بنتی ہے، انسان کو نئے جو وہ اس کے لیے در کھولتی ہے، تعلیم نئے در کھولتی ہے۔ تو بس اسی سوچ کے ساتھ میں نے بھی اپنا سفر شروع کیا، اور میں نے پہلے ایم اے کیا اور پھر ایم فل مکمل کیا، اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی مکمل کی لاہور گیریزن یونیورسٹی لاہور سے۔ جب آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، بڑے آپ ماشاءاللہ وائرل بھی ہوئے، مختلف لوگوں نے پوسٹیں لگائیں، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ آپ خود کیسا فیل کرتے ہیں کہ اب میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوں؟ بالکل مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات پہ کہ ایک پہچان بنی یہ ڈگری میرے لیے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، میرے افسران نے مجھے اپریشیٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، تعلیم مکمل کرنا یا تعلیم حاصل کرنا، یہ ہر انسان کو لازمی کرنی چاہیے۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ ایک سنہرا باب ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم اس کی زندگی میں جو اس کو پروان چڑھائے۔ تو آپ نے پی ایچ ڈی کر کے اپنے ابا جی کا خواب پورا کیا، جب آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی تو آپ کے ابا اور اماں کا کیا رسپانس تھا؟ کس طرح انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اس ڈگری کو؟ جی میرے والدین کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ بہت خوش ہوئے۔ میری والدہ اب میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن جو میرے والد صاحب ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ہے تو انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹا آپ پہ فخر ہے۔ کیا بات ہے، یہ باتیں نا بڑا آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، جب ابا آپ کو کہیں کہ آپ پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بلند کریں۔ اس ڈگری کے کرنے سے کیا آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ انکریمنٹس یا کوئی ترقی کا بھی آگے چانس جو ہے وہ روشن ہوا ہے، یا یہ الگ سین ہے اور وہ ڈگری الگ چیز ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ میں جو پی ایچ ڈی مکمل کرتا ہے اسے ایک اسپیشل ڈگری کا الاؤنس ملتا ہے، مجھے بھی ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الاؤنس کے لیے تو نہیں تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ساری ایسی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے بندے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اس سے آپ کی عوام میں بھی پہچان بنتی ہے، عوام کو ایک پڑھا لکھا بندہ اچھے سے ہینڈل کرتا ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور ہمارا جو سفر ہے، پیٹرولنگ پولیس کا جو سفر ہوتا ہے وہ شاہراہات پہ ہوتا ہے، تو اس دوران بھی جو تعلیم ہے اس کا بڑی جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، پی ایچ ڈی جو ہے وہ بڑی مہنگی ڈگری ہے، اور آپ ایک جاب کر رہے ہیں سرکاری بندہ تو اپنے اخراجات بڑی مشکل سے پورے کرتا ہے۔ کتنا خرچہ ہوا پی ایچ ڈی کی ڈگری پر؟ وہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے فائنانسز کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ جی میں جاب کے بعد جو مجھے ریسٹ ٹائم ملتا تھا اس میں آن لائن لیکچر دیا کرتا تھا، اس سے مجھے تھوڑی سی ارننگ ہو جاتی تھی، اور سیلری بھی الحمدللہ اٹریکٹیو سیلری ہے، اس سے بھی میں اپنے اخراجات مینیج کر لیتا ہوں، تو مجھے اپنے والد محترم اور بھائیوں سے بھی سپورٹ ملی تھی، جس وجہ سے میں نے اس سفر میں جو اپنے تعلیمی اخراجات ہیں ان کو بالکل بھی ان میں کوئی مشکل نہیں محسوس کی۔ اندازاً کتنا خرچہ ہوا ڈگری پہ؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، اس میں اخراجات تو ہوتے ہیں، لیکن جو ڈگری ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے، مگر اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی بہت مہنگی ہوتی ہے، تو آپ مجھے اب آپ سے آخری بات ہے کہ جب آپ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں سے کیا معاملات آپ ڈیل کرتے ہیں؟ ان کو کس طرح مطلب چیک کرتے ہیں، روکتے ہیں، امداد دیتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارا جو پنجاب ہائی وے پیٹرول کا ادارہ ہے یہ عوام الناس کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے،
اس کا آغاز بھی 2005 میں ہی ہوا تھا. تو آپ پہلے بیچ میں ہی آئے؟ جی میں پہلے بیچ میں ہی ہوں, اور اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ دوران ڈیوٹی ہم روڈ پہ نظر رکھتے ہیں, جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں. اگر کسی ضرورت مند کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے, دوران سفر کوئی ہرڈل محسوس کرتے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے, اس کی ہر ممکن معاونت فراہم کرتے ہیں, اس کو ہر ممکن مدد دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پہ بھی جاتے ہیں ہیلپ لائن کے ذریعے. جی ہماری ہیلپ لائن ہے 1124, اس کے ذریعے بھی ہمیں کوئی کال کرے, وہ دن کو کرے یا رات کو کرے, کسی بھی ٹائم کرے, ہماری بیٹ ایریا میں ہے تو ہم فوراً پہنچیں گے. ویسے آپ گشت کرتے رہتے ہیں یا صرف اپنے چوکی تک ہی محدود رہتے ہیں؟ نہیں, ہماری ہر پوسٹ کو ایک مخصوص ایریا دیا گیا ہے. پنجاب بھر میں ہر پوسٹ کا اپنا ایک بیٹ ایریا ہے, اس میں اگر کوئی بھی ہمیں آرڈر ملتا ہے ہائی اپس کی طرف سے, اس کی ہم عملداری کرتے ہیں, اس کی تعمیل کرتے ہیں. کتنا کو ایکٹیو ہے یہ ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہائی وے پولیس یا پیٹرول ہے, یہ کتنی کو ایکٹیو ہے, کتنے کو کیسز جو ہے وہ دیکھتی ہے اور کتنا کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو جو بھی بتاؤں گا وہ بالکل آپ کو حقیقت بتاؤں گا, اور اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمارے آفیشیل فیس بک پیجز ہیں, وہاں پہ بھی یہ سارے فگرز, فیکٹ اینڈ فگرز لکھے ہوئے ہیں. ملینز لوگوں کو ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے چیک کیا گیا ہے اب تک, اور اس میں جتنے بھی لوگ جو پی او ہیں, سی اے ہیں, اور جن کا ریکارڈ کرمنل ہے, ان کو ہم اریسٹ کرتے ہیں اور پنجاب پولیس کے حوالے کرتے ہیں مزید کارروائی کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے شاہراہات پہ گشت کرنے سے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جرائم کی جو ریشو ہے وہ 40% کم ہو گئی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو آپ کی کہانی ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جہد مسلسل کی داستان ہے, جو اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, جو جاب بھی کر رہے ہیں اور اپنے خواب حاصل کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, ہائیسٹ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی اس ساری کہانی سے ارک نکال کے جو آپ نے جو ہے وہ ابھی تک مکمل کی ہے یہ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے تک؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نے علم مکمل کر لیا ہے تو یہ غلط ہے. میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. سیکھنے کی جستجو اور لگن جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے. میرا اپنے دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے, تعلیم کے میدان میں آگے آئیں, تحقیق کے میدان میں آگے آئیں, اور ملک و قوم کی ترقی و سلامتی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو کیا آپ اس جاب کے ساتھ آپ ریسرچ آرٹیکلز والا کام بھی کرتے رہیں گے یا وہ چھوڑ دیں گے؟ جی بالکل, جب بھی مجھے کوئی دوست کہتا ہے کہ میرے لیے یہ آرٹیکل لکھنے میں مجھے اپنی معاونت فراہم کریں تو میں ان کو ضرور مدد فراہم کرتا ہوں. لکھنے کا کام میرا جاری رہے گا اور رہتا ہے. ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا ہے میں نے. میرے بہت سے آرٹیکلز ایسے ہیں جو مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. وہ کس حوالے سے ہیں؟ جی وہ علم و ادب کے حوالے سے ہیں, علم و ادب کے حوالے سے ہیں, تحقیقی آرٹیکلز ہیں, اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اور بہت مبارک ہو آپ کو ایک بار پھر کہ آپ نے یہ مارکا سر انجام دیا, اپنے ادارے کا, اپنے ماں باپ کا نام آپ نے روشن کیا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھی رضوان مسعود صاحب کی کہانی سنی اور ان کو دیکھا اور ان کو سنا, اور یقینی طور پہ آپ نے ان کی کہانی سے بہت کچھ نئے اسباق جو ہیں وہ سیکھے ہوں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.